بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو سکون اور روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنے گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشحالی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ نازعات قرآن مجید کی 79 نمبرویں سورت ہے جو مکی سورت ہے۔ اس میں کل آیات 46 ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں حساب و جزا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے برپا ہونے کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے یہ سبق دیا گیا ہے کہ سرکشی اور تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے نجات ہے۔ سورۃ النازعات انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ یہ صورت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ آیت نمبر 2، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں 5 اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن بات کا مضمون اس امر پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ یہ 5 اوصاف کن ہستیوں کے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تیزی سے تیرتے پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علی، حضرت ابن مسعود، مجاہد، سعید بن جبیر اور ابو صالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ یہی مفہوم سبقت کرنے والوں کا
حضرت علی، مجاہد، ابو صالح اور حسن بصری نے لیا ہے، اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ معاملات کا انتظام چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی، مجاہد، عطا، ابو صالح، حضرت بصری، قتادہ، ربیع بن انس اور سدی سے منقول ہے۔ بلفاظ دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ ان آیات کے یہ معنی اگرچہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہوئے ہیں، لیکن چند اکابر صحابہ نے، ان تابعین نے جو صحابہ کے شاگرد تھے، جب ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ علم حضور ہی سے حاصل کیا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان فرشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے، جبکہ یہ خود بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو بطور شہادت اور بطور استدلال پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے، واللہ علم، کہ اہل عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے، زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہر کام جس کا انہیں حکم دیا جائے بلا تاخیر انجام دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فرشتے حکم الہی کے تابع ہیں اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے چلاتے ہیں، خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہاں وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان کے مذکورہ بالا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس خدا کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں، اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں، اور جس خدا کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں، اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہو اس کائنات کو وہ درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سستی یا لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 6، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ آیت نمبر 7، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ اس کی تفسیر ہے، پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ اسی کیفیت کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ آیت نمبر 68۔ آیت نمبر 8، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے، کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے صرف کفار و فجار اور منافقین ہی پر قیامت کے روز ہول طاری ہوگا، مومنین صالحین اس ہول سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 103۔ آیت نمبر 9، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 10، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹ کر پھر واپس لائے جائیں گے۔
آیت نمبر 11، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ آیت نمبر 12، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یارو اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مرے گئے، اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے پروردگار ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک کائنات ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔